اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے، خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوت ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ سزا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ مومن سب آپس میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بھائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے کرے تو اصلاح کر دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے، میں کیا کروں یہ جانے، آپس میں اپنا معاملہ جانے۔ اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا، تو میں تو اس میں نہیں آتا۔ نہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اہل ایمان کا فرض ہے یہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کچھ ابتلش ہو گئی تو اسے رفع کرے، مساعدت کرائے، صلح کرے۔ اس کے بعد پھر 6 احکام آئے، وہ اللہ والے۔ اہل ایمان، تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تمسخر نہ کیا، مذاق اڑانا، استہزاء۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں۔ اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے اس پر مذاق اڑا دیا، یہ تو اللہ نے بنایا بھائی، اور کیا پتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، تمہارے اندر کتنا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا وزن زیادہ ہو، لہذا تمسخر، استہزاء۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اور کیونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دوہرا کر رہا ہے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں۔
عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے سوچے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے. ان کے لباس کے اوپر فکرہ چست کر دیا، کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی اور شکل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے، ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے سیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا، عورتوں سے بھی ہو گیا. لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں پر اس کو دوہرا کر لاتا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو، بہتان تراشی نہ کیا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے کسی وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، آپ نے ان کو وہابی کہہ دیا. اب یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے ان کے لیے، آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں؟ ایسا نہ کریں. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مودودی ہے، اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا. یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے، آپ کسی اعتبار سے نہیں یاد کریں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے، عمل تو دور کی بات ہے. یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی. ہم وہ حدیث پڑھ چکے، حضرت معاذ سے کہا تھا حضور نے کہ معاذ سکلت کا امک یا معاذ، لوگوں کو جہنم میں اونھے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. زبان جو ہے جو کہ بے لگام ہوتی ہے، اس میں کچھ طاقت نہیں لگی، کچھ خرچ نہیں آیا، جو چاہا بک دیا. لیکن ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ ڈکار بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام نہ کرے. پہلے اسے انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے. بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ثبوت ہے اب ٹھیک ہے، آپ کوئی رائے قائم کریں. ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے کہ آپ نے ظن قائم کر دی. ان بعض الظن اسم، بعض جو ہے سوء ظن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ. ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کے کام میں گندگی میں بیٹھے گی، وہ اتنی فطرت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں، فساد ہے کہ نہیں، ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات کو لے اڑے. یہ ان کا ذوق ہوتا ہے. اس طریقے سے کروں گا بھلا تجسس. بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے بیان کرنا، خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا، یہ تو بہت بری بات ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا، کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرنا. اور پوچھا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی نہ کرے. فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے، یہ کوئی برائی اس نے کی ہے، اس کے پیچھے اس کا ذکر مت کرو، ہاں سامنے کرو اور اب اس کی اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے. اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت. لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فعل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا بولتا. کیوں؟ اس کے دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے. جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ نے جان سے کہا بوٹی اڑا لی، کوئی دفاع تو نہیں کر سکتا. اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات میں نے نہیں کی ہے، یہ بات میں نے نہیں کی ہے، اس کا یہ پس منظر ہے. وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا. جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے لا الہ الا اللہ. پہلے نفی، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ. تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے، جو بھی اللہ کے باغی ہے، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں.
چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو، یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے، جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے، وہ شراب کو جائز قرار دے، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، ہومو سیکسول میرجز کی جواز کا فتویٰ دے، بلکہ رجسٹر کرے، ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے، قانون کی نگاہ یہی ہوگی، یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت کی بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی، حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے۔ فطرت سے اللہ نے بنایا ہے عورت کو اور مرد کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب طاغوت ہے۔ میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی جائے گی۔ اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، تمہیں تو دولت چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس دے گئی ہے اب یہ ہے لے لو، کیا حرج ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے، وہ تو بھی تو نہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان، تو وہ بھی طاغوت ہے، ہمارا نفس طاغوت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی وہ در حقیقت طاغوت ہے۔ آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، a secular state is the biggest طاغوت۔ اور سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیروی اس پر عمل کر سکتے۔ ہندو جو ہے وہ منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کرے، اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو۔ یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا تعاون ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازم، لا الہ اور پھر الا اللہ ہے۔ تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت، اور پھر اللہ پر۔ تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا، اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے۔ فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہے یوم القیامہ بڑی شدید جو احوال ہے، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کریں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حد نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض دیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا، تکرار تو بہت ہو، کتنا؟
فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام نہیں۔ یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے۔ میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم ہے، اسلام کا معاشی نظام، تو دو نظام ہے اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو میں نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے، نہیں یہ تو آگے وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب ایک چیز آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ اس کا ڈنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد صد یہ جگہ بدلہ دے گا۔ آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے، کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائے۔ جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا، وہاں فوراً اٹھتے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو فوراً توبہ کرو اللہ کا، اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، ان لوگوں کے حق میں یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے رو میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے اللہ معاف فرمائے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ، اور آخرت میں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کریں، اس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر، اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوگا۔ آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب یہ اونچا درجہ دے، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات کو کوئی سن نہیں رہا ہے، تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتا ہے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔
اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا. اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سے مان لے گا. من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جیسا کہ ایک واقعہ تھا بہت مشہور. مکے میں ایک شخص آیا, کوئی تاجر تھا. ابو جہل نے اس سے کچھ مال خریدا, بہت پیسے دے دیے. اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے. تو وہ آیا, ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے, ان کے پاس گیا, فریاد کی کہ دیکھے ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا. تو انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں. اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہارا مال دلوا سکتا. وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل. اس نے جا کر اپنی بات کی, حضور چل پڑے. ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی, وہ باہر آیا, فرمایا اس کا مال ادا کر دو. وہ فوراً گیا خاموشی کے ساتھ آ کے. تو یہ روک تو اللہ تعالیٰ نے نصرت تو بالروم, حضور فرماتے اللہ نے میری مدد کی ہے روم کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی روگ پڑا ہے اس کے اوپر اس نے چوں نہیں لا کے دے دیا. اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے بعد جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے, تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے, ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے. میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 49 سے 49 سے 54 تک, 1949 سے 1954 تک 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد. اس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا, پسند کیا جاتا. وہ مراقبت اللہ نے عطا فرما دی تھی. لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا, قرآن پڑھنا پڑھانا, سمجھنا سمجھانا, سیکھنا سکھانا, عام کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے جو اسی انداز میں درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے. چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے, ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے. اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت ہے اس کام کے. پہلی بات تو فرمائی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا, کہیں جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب حدیثیں جمع کی گئی ہے تو کسی شخص کو محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے. لمبا سفر کر کے گئے ہیں, جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں. جی ہاں یہ حدیث ہے. فوراً واپس, بس حدیث سنی اور واپس. ان کہا بھی نہیں میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو میں شامل نہیں کرتا, خارج اترنے مجبور تھا. تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے, جاتے تھے مراکز علمی میں. اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی, یہ واسکٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سیدھی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئے گا. مہاراشٹر میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا, ڈاکو کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے. اب ہم کہتے کچھ نہیں ہے, لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا تھا. اس نوجوان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا 32 اشرفیاں ہیں. اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا, کہاں ہے, کوئی تو نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو 30 اشرفی. اتنا اثر ہوا کہ وہی جو ہے تائب ہو گیا, وہ اشرفیہ بھی واپس کی, باقی بھی جن کا مال ملتا تھا وہ واپس کیا اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی. یہ چیز ہوتی یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا. تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے, سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے. طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے. وہ علم کون سا ہے؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں, فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں, اور یہ علم اور ہے. یہ فنون ہے, علم نہیں ہے, فن ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے, ایک فن ہے. ہر شخص کو نہیں گانٹ سکتا, یہ اس کے پاس ایک فن ہے.
ایک ترخان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں۔ یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، جسم کو چیرا ہے، اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی کسی دیا، اور یہ غلط۔ یہ فنون ہے، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن۔ علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علم ہدایت، در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت۔ کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا، کس کو سنا؟ قرآن کو سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن، یہدی الی الرشد، جو نیکی اور رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ لمحہ فکریہ ہے، ایک دفعہ کیا اجتماع ہے قرآن کا، اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ، داعی بن گئے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ سنتے ہیں تو خیبر میل کی سپیڈ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری، 5 دن میں پورا قرآن، 6 دن میں پورا قرآن، اور اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ریچول۔ یہاں تو 20 منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں 30 منٹ، یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے، وہاں چلو۔ قرآن کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پوزیس کر دے، جانے نہ دے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، وانہ تعالی جد ربنا، اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو، نہ کوئی اولاد۔ وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا، مراد یہاں پہ ہے وہی عزازیل، ابلیس، لعین، وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بنگر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو اس گمان میں رہے، خوش گمانی میں، کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن وہ بدماش تو جھوٹ باندھتا رہا۔ ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو مان لیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں۔ یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ، وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جو ہے جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہے سردار بھی ہیں، تو اب راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں، تو وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے، اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں۔ اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف، یہ آدم کی اولاد، ہمارے کو جد امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا، یہ ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں۔ لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ، تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے 2 معنی ہیں، یعنی بعد سے بعد الموت کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں، اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے، ان یبعث اللہ احد، اس لیے کہ 600 برس بیت چکے تھے، وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقاف میں تذکرہ آیا ہے، فترت وہی 600 برس، جو یہ طویل ترین وقفہ تھا نبوت کا، کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں، تو ان کو